पीर साहब नूं खराज तहसीन पेश करना है। जितना भी असी कर सकते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, उस वास्ते असी तमाम आबाब हाजिर हाँ। दुआ करो अल्लाह साहब की हाज़री आज अपनी बरगाह कबूल फरमाए कि बिला पीर साहब की तुरबत अनवर दे उत्ते रब्बे कायनात लखां करोड़ों रहमतां दा नज़ूल अता फरमाए। आओ इस महफिल पाक दा बाकायदा आगाज़ अल्लाह दी लारे किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद तो कर दें। कबलिस्तों की तिलावत कलाम इलाही दा आगाज़ किया जाए। मैं पीर सैयद शफकत हुसैन साहब से गुजारिश कर कि आप अगे सामने स्टेज ते तशरीफ लेके आ जाए। पीर साहब की ज़ियारत भी फरमाओ और इस महफिल पाक दा आगाज़ अल्लाह दी लारे किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद तो कर दें। तिलावत कलाम इलाही वास्ते में मुल्तमिस था मोहतरम हाफिज़ सुल्तान बिलाल साहिब के वो तशरीफ लेके आन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नन्हे मुन्ने हाफिज़ कुरान अल्लाह दी लारे किताब दे नाल इस महफिल पाक दा बाकायदा आगाज़ कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے حضرات مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. تدابو ابو آباد گھاٹن بھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الف اللہ چمے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں. نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں. جیویں مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی ہوں. مرشد دا درخانہ کعبہ حج ضروری کریے. تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے. مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکا. نوے نوے نیان برائیے وان کمینیاں لوکا. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حسین حق صداقت کا استعارہ حسین. حسین روشن کا نور کا مینارہ حسین. کہ ہم ازل سے حسینی ہے اور ہمارا حسین. پھر پکار اٹھے گا ایک دن جہان سارا حسین. پھر اس کلام کے جیسا کلام کیا ہوگا. ہاں اس کلام کے جیسا کلام کیا ہوگا. نبی کے لاڈل جیسا مقام کیا ہوگا. حسین ابن علی جیسا نام کیا ہوگا. حسین ابن علی جیسا نام کیا ہوگا. نبی کے لاڈل جیسا مقام کیا ہوگا. حسین ابن علی جیسا نام کیا ہوگا. حسین ابن علی جیسا نام کیا ہوگا. جدو دن حشر دے سوال ہونگے. ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. جدو دن حشر دے سوال ہونگے. ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. جنتوں نو جاوے گی سواری آپ دی. جنتوں نو جاوے گی سواری آپ دی. آگے آگے حضرت بلال ہونگے. آگے آگے حضرت بلال ہونگے. ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. جدو دن حشر دے سوال ہونگے. ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. جرے صدا پر دے درود آپ تے. جرے صدا پر دے درود آپ تے. جنتاں وچ مصطفیٰ
مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے ہمیں ساڈے آمدہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمدہ دے لال ہونگے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی ان کو میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں جن کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی ان کو میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں میں خوار ذرا جانا میں خوان سرور میں وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں میں خوار ذرا جانا میں خوان سرور میں وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اس آس پہ زندہ ہوں اس آس پہ زندہ ہوں کہ کوئی یہ آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ تھے محترم حافظ بلال سلطان صاحب جو پہلے رب کائنات کی لاریب کتاب قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنی حاضری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لگا رہے تھے اللہ رب العزت آپ کی حاضری عاجزی اپنی برگاہ میں قبول فرمائے جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک سے تشریف لا رہے ہیں یا تشریف لائے ہیں تمام احباب کو اعلیٰ و سالہ مرحبا خوش آمدید پیش کرتا ہوں ہمارے مہمان ثنا خان بھی تشریف لا چکے ہیں آج ہم ذکر پاک کی محفل میں اور عرس پاک کی اس تقریب سعید میں شریک ہیں یقینی طور پر ولیوں کی نسبت اور ولیوں کے ساتھ محبت ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے باعث نجات بھی ہے صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان ولیوں کی محبت ہمارے کام آئے گی اور جو بندہ
اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ رب العزت انہیں ان کی برکات سے بہت سی مستفید فرماتا ہے، اور آخرت میں یہ جو ولی ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنیں گے، ہمارا سہارا بھی بنیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے، پیری طریقت رہبر شریعت پیر سید عبدالجبار شاہ صاحب ہمدانی استان علی دندہ شاہ بلاول آپ تشریف لائے، دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ پیری طریقت پیر سید تصور حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو کر قبلہ پیر صاحب کا استقبال کیجیے گا۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اب آپ تشریف رکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اب آپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ سادات کرام ہماری اس خوبصورت محفل پاک کی زینت بنے۔ آج کی اس مبارک تقریب سعید کی صدارت فرمانے والی شخصیات ہمارے اندر جلوہ گر ہوئی ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے عظیم مدح رسول بھائی محترم محمد یاسر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید، عالم و سالم مرحبا پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، اور جتنے بھی احباب مسجد کے باہر، سڑک پہ، گلی پہ یا قبلہ پیر صاحب کی مزار کے قریب کھڑے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گلی پہ کھڑے نہ ہوں، بلکہ جس مقصد کے لیے آج تشریف لائے ہیں وہ مقصد اس مسجد کے اندر حل ہو رہا ہے۔ تو تمام احباب جو گلی میں کھڑے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہیں، مسجد کے باہر کھڑے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان تمام احباب سے یہ کوئی گزارش ہے کہ آپ اپنے قبلہ پیر صاحب کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بنا کسی ہچکچاہٹ کے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، مسجد کی رونقوں کو دوبالا کریں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جتنے بھی احباب باہر مسجد سے باہر کھڑے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام احباب تعاون فرمائیں، مسجد کے اندر تشریف لے کے آئیں۔ قبلہ پیر صاحب مسجد کے اندر تشریف لا چکے ہیں، آپ اندر تشریف لے آئیں، سادات کی زیارت بھی فرمائیں، اس خوبصورت محفل پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور بھی فرمائیں، برکتیں رحمتیں سمیٹیں، اور مسجد کے اندر جلد از جلد تشریف فرماتے ہیں۔ اللہ کے ولی مچل جائیں گے، رب کے دربار میں عرض کریں گے، میرے مالک آج تو ہمیں تو نے جنت عطا فرما دی، لیکن ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ابھی بھی جہنموں کی صفوں میں کھڑے ہیں، یا اللہ ہم ان کی سفارش کرتے ہیں، ان کی سفارش، ہماری سفارش ان کے حق میں قبول بھی فرما، انہیں جہنم کی صفوں سے نکال کر جنت میں داخل بھی فرما دے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ اللہ کے ولی اللہ کے دربار میں عرض کریں گے، میرے مالک ان جہنمیوں کی صفوں کے اندر وہ بندہ بھی کھڑا ہے جس نے محبت کے ساتھ مجھے ایک مرتبہ وضو کروایا تھا، یا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پانی پلایا تھا، یا اور کچھ بھی نہیں، لیکن میرے ساتھ محبت کرتا تھا، یا اللہ یہ ہو میرے ساتھ محبت کرنے والا اور کھڑا ہو جہنمیوں کی صف میں۔ میرے مالک اگرچہ یہ تو گناہگار ہے، لیکن میں تو تیرا بندہ ہوں نا، تیرا محبوب ہوں، تیرا محب ہوں، یا اللہ تو کرم کر، میرے صدقے سے اس کی بھی بخشش فرما۔ رب کہے گا، میرے محبوب کا فرمان مشکاۃ شریف کے حدیث کے اندر موجود، میرے سرکار نے فرمایا، رب کہے گا، اے میرے بندے جا، جن جن کو تو جانتا ہے
جو بندہ بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے جہنم کی صفوں سے نکال کر لانا تیرا کام ہے، جنت عطا کرنا میرے رب کائنات کا کام ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو میرے محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے، میرے نبی کے امتیوں کے اندر جو اللہ نے ولی پیدا کی ہیں ان کی یہ شان ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہوگی۔ تو اس لیے آئیے اس محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے مہمان ثنا خان کو بڑے ہی ادب کے ساتھ دعوت نعت پیش کرنے لگا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں محترم مقام بھائی محمد یاسر نقشبندی صاحب، آپ تشریف لائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔